ایک دوسرے کا جب پتہ چلے کہ سامنے والا بھی پہاڑی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بیسیکلی خون ہے. ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اوریجنز جو ہیں اپنے اوریجنل، بیکاز بیسیکلی تو فیملی ہے نا. یس. اگر آپ ان کے عمر کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کے بزرگوں کے پیچھے چلے جائیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں یقیناً وہ کہیں نہ کہیں کڑی کہیں نہ کہیں جڑتی ہے. تو وی آر لائک فیملی. ہم ایک برادری کے ہیں، ایک فیملی کی طرح ہیں. ایک زبان جو ہے ہماری، جو ہماری پہچان ہے، ہمیں یونائٹ کرتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے، مجھے موقع ملا ہے دنیا میں، امریکہ، یورپ، جاپان، کہیں ہر ملک میں ممالک جانے کے موقع ملا ہے. تو وہاں پہ ہمیں لوگ ملے ہیں اور زبان سے ہم نے ان کو پہچانا ہے، اور وہ ایسے لگا ہے جیسے کہ ہمارے کوئی جیسے بچپن کے دوست ہیں، بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. تو پردیس میں بھی ملتے ہیں اور آف کورس پورے پاکستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں. تو زبان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک کی وہ جو راہ ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے. صحیح. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں، صرف زبان نہیں کہتے اس کو، ہم کہتے ہیں مادری زبان. مادری زبان. اور جو مادری ہے نا وہ اس پہ ایمفسس زیادہ ہے، ماں ہے. تو ماں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کامن ہوتی ہے بچوں کے درمیان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے وہ ہمیں اکٹھا کرتی ہے، جیسے ایک ماں بچوں کو اکٹھے کرتی ہے. سو یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں کیونکہ جو ابھی آنے والی نسل ہے جو شہروں میں رہتی ہے ان کی زبان بڑی خراب ہوتی ہے. لائک اب دیکھیں نا کہ اس کے اندر انگریزی زیادہ ہوتی ہے، دوسری زبانیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو کس اس سے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ اچھا نہیں لگتا، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے کلچر، اپنے تہذیب، اپنے علاقے سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. بائی دا وے میں نے دیکھا ہے کچھ ایسی فیملیز ہیں جیسے فار ایگزامپل ہماری زبان پہاڑی ہے، وہ نہیں بولنا پسند کرتے اور نہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری کوئی کمزوری ہے. شاید ہمیں لوگ بیکورڈ سمجھیں، شاید لوگ ہمیں سمجھیں کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو ایکچولی اس کے برعکس ہے. ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ جو بچے بائلنگول ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں، چاہے وہ پشتو ہو یا اردو ہو یا سندھی، سرائکی، جو بھی زبان ہو، پلس انگریزی بول رہے ہوں یا فرینچ بول رہے ہوں یا کوئی اور مادری زبان اردو بول رہے ہوں فار ایگزامپل، یعنی کہ 2 زبانیں بولتے ہیں، وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یہ سائنس نے بھی پروو کیا ہے. اور آج کل کے دور میں جو میں کہوں گا ڈیولپڈ ممالک ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ کوئی اور زبان بھی سکھائی جائے، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ کسی اور یورپین ممالک کی زبان ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھانے کا 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کلچر اور ایک گروپ کے ساتھ، ایک کلین کے ساتھ، ایک ٹرائب کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جا کے ان کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب ٹائم آتا ہے شادی کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار نہیں، ہم نے تو شادی ایسی کرنی ہے، لیکن کیونکہ وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں تو وہ سیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے ہم پہ کہ ہمارا علاقہ مری ہے، اور مری ویسے بھی لوگوں کو جانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور کے رہنے والے ہوں، چاہے کراچی والے ہوں، گرمیوں میں اسپیشلی. تو وہ کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگ جن کا تعلق مری سے ہے وہ گرمیوں میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ملتے ہیں، فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں. ہماری شادیاں غمی جو ہوتی ہے وہ گاؤں میں ہی منائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. تو اس چیز کو نا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اسٹرینتھ ہے، ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے. میں نے جیسے عرض کیا، میں جب بھی جاتا ہوں، کہیں پہ بھی جاتا ہوں، تو جب میں اپنی پہاڑی زبان بولتا ہوں تو مجھے VIP سروس ملتی ہے وہاں پہ. تو مجھے تو بہت فائدہ پریمیم الحمدللہ. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ مری جائیں اور آپ کسی ہوٹل میں جائیں تو آپ پہاڑی بول کے دکھائیں اور آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ مری کے ہیں یا آپ ادھر ہی کے ہیں، تو شاید آپ کو سستا ہوٹل ملے. سارا آپ پریٹینڈ کریں گے تو شاید ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن سروس البتہ آپ کو ضرور اچھی ملے گی. ضرور اچھی ملے گی. سو ایک ڈسکشن میں نے ہمیشہ نا انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے کہ بچے کو تعلیم جو ہے مادری زبان میں دیں. تو اس پہ آپ کا کیا ہے کہ یعنی کہ مادری زبان میں ٹھیک ہے، یا ہم اردو میں دینا چاہیے، انگریزی میں دینا چاہیے؟ اگر دیں مادری زبان میں، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لائک کیونکہ آپ نے ٹریول بھی کیا باہر. جی. تو دیکھیے اس میں تو دو رائے ہے نہیں میرے خیال کے مطابق.
اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپ ممالک ہیں وہ اپنی مادری زبان میں ہی پڑھاتے ہیں. امریکہ میں یا یورپ میں انگلینڈ میں انگلش ہی پڑھاتے ہیں, لیکن فرینچ جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ انگلش میں نہیں پڑھاتے, وہ فرینچ میں پڑھاتے ہیں, فرینچ میں, جرمن میں پڑھاتے ہیں, اینڈ جاپنیز میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی کاپی کر سکتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے, اور اس کی بنیادی سمپل وجہ ہے کہ جو بچے کمفرٹیبل ہیں اپنی مادری زبان کے اندر, یقیناً کسی بیرون ملک کی زبان کے اندر وہ کمفرٹ لیول تو نہیں ہوگا نا سمجھنے کے حوالے سے, ووکیبلری کے حوالے سے, تو ان کو بہتر سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک زبان پر, جیسے میں نے عرض کیا, اگر آپ ایک سے زائد زبانیں پڑھیں گے, بولیں گے, تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں ہمیں چائنیز بھی آنی چاہیے, انگلش بھی آنی چاہیے, عربی بھی آنی چاہیے, اور اگر کوئی اور ممالک سے زبان آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ گلوبلائزیشن کی تو یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ زبانیں لوگوں کو آنی چاہیے. سو آپ NIC کو لیڈ کر رہے تھے, میں تھوڑا اس طرف جاؤں گا, اور مطلب میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ وہ جرنی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اب تو آپ ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں. میں ہمیشہ جو بھی گیسٹ آتا ہے اسی ایکو سسٹم سے, تو میرا یہی سوال ان سے ہوتا ہے کہ اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ایک نوائز ہے مارکیٹ میں کہ اسٹارٹ اپ اینڈ یہ اسپیشلی 2014 کے بعد پھر یہ بوم زیادہ آیا, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں دیکھا جو نکلا ہو مارکیٹ میں, کہ ہم نے دیکھا ہو کہ وہ باہر گیا ہے یا کوئی یونیکارن جسے ہم کہتے ہیں وہ آیا. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنی جو ہے فرینکلی اسپیکنگ تھوڑی سی بورنگ ہو گئی ہے, کیونکہ کتنی مرتبہ یہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ جیسے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بلاتے ہیں, وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے. لیکن یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی. ہمارے جو پارٹنرز ہیں موبلنگ جیز اور منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام, ان کا ایک ادارہ ہے اگنائٹ جو فنڈ کر رہا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا. تو 2016 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کولیگ ہیں, زہیر خالق اور میں لنڈن سے واپس آئے تھے اور ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. اس دوران جو ہے بنیادی اس کا مقصد یہ تھا اس زمانے میں کہ لوگوں کو پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو تقریباً 60% سے زائد لوگ 30 سال یا 30 سال کی عمر سے کم ہیں. بالکل. تو دیٹ مینز اگر اس کو نمبرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 12 کروڑ ایسے لوگ ہیں, بچے ہیں, جن کو آپ نے جاب دینی ہے یا جاب میں ان کو انٹرسٹ ہے. تو کوئی ممالک اس دنیا میں نا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اتنے بڑے جابس کریٹ کریں, 12 کروڑ. تو حکومت کو ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ ہم ان کو جاب مارکیٹ سے نکالیں, ان سے ہم بجائے جاب سیکر بنائیں, جاب کریٹر بنائیں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنا کاروبار کریں, اور ساتھ ساتھ نہ صرف اپنا کاروبار کریں, ساتھ ساتھ 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ رکھ لیں. جاب کریشن 2016 میں یہ کام شروع ہوا ادھر اسلام آباد میں. الحمدللہ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ اس وقت 8 انکیوبیشن سینٹرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ اٹس بین اے ویری سکسیزفل پروگرام. تقریباً 1,20,000 جابس فراہم ہو چکے ہیں پاکستان میں, اسپیشلی بڑے شہروں میں جیسے کراچی, لاہور میں, اور تقریباً اندازے کے مطابق 50 ارب روپے سے زائد انویسٹمنٹس اور ریونیوز جو ہیں ان اسٹارٹ اپس نے جنریٹ کیے ہیں. سو اگر آپ سمپل الفاظوں میں سمجھنا چاہیں تو حکومت نے جہاں پہ 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو یہ اسٹارٹ اپس انہوں نے 50 روپے جنریٹ کیے ہیں. سو الحمدللہ اٹ واز اے ویری سکسیزفل پروجیکٹ, نہ صرف پاکستان کے لیے لیکن بیرون ملک لوگوں نے بھی اس کو سراہا اور اس کو ایکنالج کیا ہے. سو میرا جو کویشچن تھا وہ تھا کہ کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہرڈلز ایکو سسٹم میں ہے یا اسٹیٹ مشینری میں ہے, اسٹیٹ پالیسیز میں ہے, کہاں پہ ہے ہرڈلز؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین کہ بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا. اس پہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایکو سسٹم اگر نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو ابھی اس کو 7 سال ہوئے آئے ہوئے. اگر آپ دیکھیں سلیکن ویلی کو, تو سلیکن ویلی 1952 میں شروع ہوا تھا. 52 میں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ 70-75 سال ہو گئے ہم کو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس اویلیبل ہیں. ان کو اربوں ڈالر کے فائنینشیل سپورٹ حکومت کی طرف سے ہے. ان کے پاس سب سے دنیا کے بہترین دماغ ہیں, MIT, اسٹینفرڈ, ہارورڈ کی گریجویٹس اور ان کے پروفیسرس, اور ساتھ ساتھ ان کے پاس سکسیزفل انٹرپرنرز ہیں جیسے ایلون مسک ہے, بل گیٹس ہے, وغیرہ وغیرہ, جو ان کو مینٹرشپ اور ڈومین ایکسپرٹیز اور فائنینس پرووائڈ کرتے ہیں. یس. تو وہاں کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, آپ بتائیں گے.
گیس کریں. اچھا میں نے سنا تھا ایک جگہ پہ کہ 100 میں سے نہیں 1000 میں سے کوئی 2 اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ بڑے نکلتے ہیں. Am I correct? کریکٹ. سو اٹس اے ویری اسمال پرسنٹیج. کچھ لوگ 3% کہتے ہیں, کچھ لوگ 1% کہتے ہیں جن کو فنڈنگ ملتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں جو سو کولڈ فیلئر ریٹ ہے نا وہ بہت ہائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر از اے ریلیٹیو ٹرم. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے, فیل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں تو وہ فیلئر نہیں ہوتا, وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ فائدہ مند ثابت ہوگا. تجربہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو پاکستان, میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں شروع کیے ہوئے یہ کام, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ شاید اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن اس راستے میں ضرور ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ بیکاز یہ لائک فار لائک کمپیریسن کرتے ہیں نا. آپ جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکلا, لیکن اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ انکیوبیشن سینٹر سے ہی بڑا اسٹارٹ اپ نکلے. اوکے, ایسا بھی ممکن ہے کہ اسٹارٹ اپس ایسے بھی ہوں جو انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. صحیح, میک سینس. اس کے میں 2-3 ایگزامپل دینا چاہوں گا بیرون ملک کے. اگر آپ دیکھیں کہ گوگل ہے یا فیس بک ہے یا امیزون ہے یا ایپل ہے, یہ آپ نے نام لیے ہیں, یہ کون سے انکیوبیٹر یا ایکسیلریٹر سے گزرے ہیں؟ لیکن یہ تو ایسے ٹائم پہ آئے تھے جس ٹائم پہ تو بالکل لائک دیر واز اے ویری ایمٹی مارکیٹ. کریکٹ, بٹ دیر از آلویز این ایمٹی مارکیٹ نا. ایون ٹوڈے دیر از این ایمٹی مارکیٹ فار سم تھنگ. اوکے, اے آئی کو اگر آپ دیکھیں تو 2 years ago or 1 year ago even there was nothing. تو اے آئی کے لیے اٹ واز این اوپن مارکیٹ. آج کل اگر آپ دیکھیں تو لوگ چاند کی طرف بھاگ رہے ہیں, تو دیٹس کنسیڈرڈ ٹو بی این اوپن مارکیٹ. ہاں, پلاٹ سے وہاں پہ اوپن مارکیٹ ہے. اوپن مارکیٹ ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرپرنرز کے لیے جو ان کی سوچ ہے, مارکیٹ تو ہمیشہ اوپن ہوتی ہے. یہ نظریہ ہے, دیکھنے کا نظریہ ہے. ایک بڑی مشہور کہانی ہے, وہ اس چیز کو واضح طور پہ کلیئر کر دیتی ہے. برٹش شو کمپنی ہوتی تھی, تو انہوں نے ایک زمانے میں, ماضی کی بات ہے, اپنا نمائندہ بھیجا تھا سیلز کا افریقہ میں. تو انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ نا دیکھو کہ مارکیٹ ہے ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں پہ اس نے 2-3 ہفتے کے سروے کیا اور وہ واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ وہاں پہ تو کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے. پھر دوسری کمپنی نے اپنا نمائندہ بھیجا, اس نے وہاں سے نا واپس نہیں گیا. اس نے فون کیا کہ گودام میں جتنا بھی مال ہے وہ سارا بیچ دو مجھے, اور فیکٹری والوں کو کہے کہ نائٹ کی شفٹ لگا دو, رات کی بھی شفٹ لگا دو, کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. کیونکہ کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے. جوتے پہنتا ہی نہیں ہے. تو نظریے کے فرق ہے, مارکیٹ وہی ہے. مارکیٹ وہی ہے. تو آج بھی وہی مارکیٹ ہے, نظریہ صرف فرق ہو سکتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہماری سکسیز سٹوریز ہیں. زمین.com فار ایگزامپل ہماری پاکستانی اسٹارٹ اپ ہے, اس کا سکسیس ہے. پاک ویلز کا اگر آپ دیکھیں ان کا اپنا سکسیس ہے. اسی طرح ہمارے دوست ہیں گھرانہ والے, ان کا اپنا سکسیس ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ سکسیسز ہیں جو پاکستانی سکسیسز ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی انکیوبیشن سے منسلک ہوں. لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کو یہ بھی نظریہ ہو کہ اسٹارٹ اپس پاکستان کے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دور میں جیسے امریکہ کو بھی 40-50 سال لگے ہیں اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے, ہمیں بھی انشاءاللہ 10-15-20 سال میں ہم یقیناً اس اسٹیج سے بہت آگے نکل چکے ہوں گے. ہماری بنیاد ایک اچھی بن چکی ہے, اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا اچھا رول ہے اس بنیاد کو بنانے کے لیے. اس میں عمران اگر آپ کو یاد ہو, میں ایگزامپل دیتا ہوں. ماضی میں 25-30 سال پہلے جب یونیورسٹی کے گریجویٹ سے پوچھا جاتا تھا نا کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہو یونیورسٹی کے بعد, تو وہ کہتے تھے پکی نوکری چاہیے. پکی نوکری مطلب سرکاری نوکری. پکی نوکری نا, سرکاری نوکری. سرکاری نوکری کیوں چاہیے تھی؟ وہ اس زمانے کا فیشن تھا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ یہی سوال کرتے ہیں ان سے 15 سال پہلے, تو کہتے تھے یار کسی ملٹی نیشنل میں جاب ہونی چاہیے. یار کوئی ہمارے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں مل جائے نوکری, یا ہمارے ٹیلی نور میں جاب مل جائے, یا جائز میں مل جائے, کیونکہ اس کا ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا تھا, اپنے ایک ماحول ہوتا تھا, ایک اپنی آمدنی ہوتی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں یہی سوال آپ پوچھیں گے تو آپ کے خیال میں کیا کہیں گے لوگ؟ اکثریت لوگوں اپنا کاروبار ہو, اپنا کام کرنا. ایگزیکٹلی یہی ہے. میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی 60% سے زائد لوگ جو ہے نا ایک گروپ میں
جہاں پہ بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہتے ہیں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ لوگوں کا ذہن بدلنا شروع ہوا ہے, اور جب آپ ذہن بدلیں گے تو یقیناً آپ کے راستے بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے. سو ایک ہرڈل ہمیشہ میں سنتا آ رہا تھا, بیکاز آئی لیوڈ ان کراچی. کراچی میں ڈیموگرافی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو سرکاری نوکری زیادہ پریفر کرتے ہیں, سندھ میں, مطلب پنجاب میں بھی ایسا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم یہ سنتے تھے ہمیشہ کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یا یہ جو ایکو سسٹم ہے, اس میں جو سب سے بڑا ہرڈل ہے اس ٹائم پہ وہ یہ سرکاری نوکری ہے. تو آپ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنامنا ختم ہو گیا ہے, نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس ٹائم پہ سرکاری نوکری والا؟ دیکھیں ابھی بھی ہیں لوگ, ابھی بھی لوگ ہیں, اور ظاہر ہے سرکار میں بھی تو کسی نے کام کرنا ہے نا, لیکن رجحان جنرلی جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے, چینج ہو چکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایجوکیشن زیادہ پھیل رہی ہے, اویلیبل ہے, جیسے اکنامک سٹیٹس بھی بدل رہے ہیں نا, لوگوں کا بدل رہا ہے آہستہ آہستہ, لوگوں کے اکنامک سٹیٹس بھی بدل رہے ہیں نا. مثال میں آپ کو دوں گا, آج کا جو بچہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو اس کے گھر میں گاڑی ہوگی تقریباً, اس کے والد صاحب یا اس کی فیملی میں کچھ نہ کوئی گھر ہوگا, آمدنی ہوگی, یعنی کہ ان کا ایک سوشل سٹیٹس ہوگا نا, سوشل اکنامک کلاس ہوگی, SEC کلاس. اچھا, اسی شخص کے والد صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ان کے والد صاحب کے شاید گاڑی نہ ہوئی ہو جب وہ اس بچپن میں ان کا گزر ہوتا تھا. اسی طرح سو فار ایگزامپل مائی فادر, شاید ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں ان کے ذریعے, والد صاحب کے ذریعے. اسی طرح میرے جو دادا جان تھے شاید ان کے پاس ریسورسز کم تھے, شاید میرے بچوں کے پاس میرے سے زیادہ ریسورسز ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ وقت کا ہے. مثال کے طور پہ جو ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, آج کل کے دور انٹرنیٹ کا دور ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کانفرنس کر سکتا ہوں ریئل ٹائم کے اندر, جب میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں, اور اس میں کوئی مجھے خاص خرچہ بھی نہیں ہے انٹرنیٹ کے. ماضی میں یہ اویلیبل نہیں تھا, ماضی میں تو خط آتا تھا. اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ بتاتے تھے کہ گاؤں سے ایک چٹھی آتی تھی, 7 دن کے بعد وہ پہنچتی تھی, ٹھیک ہے, اور 7 دن کے بعد وہ پھر اس کا جواب لیتے تھے. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں, اور آج کا دور جو ہے وہ ماضی کا دور نہیں ہے. لہٰذا ہم نے آج کل کے دور کے مطابق بات کرنی ہے, اور آئندہ آنے والا جو دور ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. سو یہ آپ نے بات کی یہ زمین.com کی, یہ جو گرانا ہے سارے ہیں پاکستان میں, کیونکہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ, میں تھوڑا سا آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کون سے اسٹارٹ اپس ہیں, وہ کون سی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے ہی نکلی ہیں لیکن ابھی وہ انٹرنیشنلی فیمس ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں ان کی سروسز لینا, اور وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں. تو کون کون سے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ زمین.com ہے, ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے کام شروع کیا ہے پاکستان میں, پراپرٹی کا کام یعنی کہ, اور نہ صرف وہ پاکستان میں کر رہے ہیں, وہ بیرون ملک بھی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاک ویلز جو ہیں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستان میں ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے, ایک اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کی ہے, اور اس کو وہ انہوں نے, اور یہ سارے جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے مشکل حالات اور مشکل وقت اور بہت کم سادے زمانے میں شروع کیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں روزی.pk فار ایگزامپل, جو پاکستان میں ہے, مونس رحمان لاہور بیسڈ ہیں, ان کی جو کمپنی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں سروسز دے رہی ہیں, بیرون ملک بھی وہ آئی بلیو سعودی عربیہ میں بھی وہ سروسز دے رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں ان کو بڑا اچھا ایک ٹیسٹ بیڈ ملا ہے پاکستان کے اندر, جہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہیں, جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. اگر ان مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں اتنے مشکل حالات اور مشکل وقتوں میں, تو یقیناً وہ باہر جا کے اس کو ریلیٹیولی آسانی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ماحول زیادہ سازگار ہے. اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا, جو ہم سلیکن ویلی والی بات شاید رہ گئی تھی, کہ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں اور بہت سپورٹیو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرون ملک جو ممالک ہیں, یورپ ہے, US ہے ان پرٹیکولر, انہوں نے اپنی حکومت کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور سپورٹ کریں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اسٹارٹ اپس بن کے, بڑی کمپنیز بن کے کل کو یہ پیسہ بھی لاتی ہیں, ٹیکسز بھی دیتی ہیں, جابس بھی کریٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈیو ٹو آئی بلیو لیک آف اسٹیبلٹی, لیک آف فوکس, لیک آف اٹینشن, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, ہماری حکومت شاید اس چیز کے اوپر شاید اتنا توجہ نہیں دے پائی جتنا ان کو دینا چاہیے تھا. اگر ہم پڑوس ممالک میں دیکھیں تو انہوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا ہے ریلیٹیو ٹو اس. میں پھر عرض کروں گا کہ کچھ بہتری ہوئی ہے,
لیکن وہ کہتے ہیں نا قطرہ ہے سمندر کے اندر ابھی تک ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت کوئی نئی انوویشن کریں. اگر ہم صرف دنیا کے 10-12 ممالک کو دیکھیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر ان کی 10 پالیسیز دیکھیں کہ کیا پالیسی انہوں نے اپنائی ہے جو ان کے لیے کام دے رہی ہے, اور ان میں سے چند پالیسیز ہم یہاں پہ لے آئیں جو میرا نہیں خیال کوئی نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفینس یا کوئی قسم کی تھریٹ ہے ہمارے لیے, ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے, ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں یقیناً غلطیاں بھی ہوں گی, خامیاں بھی ہوں گی, کمزوریاں بھی ہوں گی, لیکن یہی ہوتا ہے ڈسرپشن, یہی ہوتا ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. ان غلطیاں, خامیاں, کمزوریوں کو ہم درست کریں گے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. یس. دبئی میں اگر آپ دیکھیں, دبئی جو گیا آج آگے اتنا, اس میں سب سے زیادہ کردار ان کے ریل اسٹیٹ کا ہے, رائٹ. لیکن پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم, یہ میرا کویشچن ہے آپ سے کہ پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم جب کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے پلاٹ میں نے لینا ہے. اور اگر اسی طرح اگر آپ باہر دیکھیں, مطلب امریکہ میں یا مطلب ان ملکوں میں, کسی کے پاس پیسے آتے ہیں یا تو وہ اسٹاکس میں ڈالتے ہیں یا وہ کہتے ہیں میں نے کسی اسٹارٹ اپ آئیڈیاز میں لگانے ہیں پیسے. تو ہمارے یہاں جو پلاٹ والی مینٹیلٹی ہے یہ کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہاں کے لیے, کیونکہ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا کہ دبئی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اور یہ اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے ٹائم میں, خان صاحب نے ان کی کچھ پالیسیز تھی اچھی جس کی وجہ سے ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر بوم کر گیا, لیکن اس حساب سے نہیں کیا. لائک ابھی بھی آج جس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل اکانومسٹ اینڈ اکانومسٹ کے اس میں پوائنٹ آف ویو میں. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ آئی تھنک ہر چیز کا نا بیلنس ہونا ضروری ہے. جب بھی آپ کسی چیز سے کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا نا تو اس کے نقصانات ہوں گے. مثال کے طور پہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو کسی حد تک تو کھانا ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمیں صحت مند بھی بناتا ہے. یس. لیکن وہی چیز ہم ایکسیس میں کریں گے تو وہ ہمارے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے. یس. اور ہماری بیماری اور شاید ڈیتھ کا بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. وہی چیز جو ہمارے لیے اچھا بھی ہے. یس. سو ریل اسٹیٹ جنرلی اسپیکنگ, یس, ریل اسٹیٹ میں دو رائے نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ ایک انجن ہے آف اکانومی. اور ریل اسٹیٹ کے اندر میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 30 سے 40 مختلف انڈسٹریز 300 اس کے ساتھ منسلک ہیں. 300 انڈسٹریز ہیں. تو یہ تو بات درست ہے, لیکن میرے خیال میں نا ہم اوور ریل اسٹیٹ بن گئے تھے. اوور ریل اسٹیٹ, ہاں, نائس. سو اوور ریل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نا ریل اسٹیٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ نا اسپیکولیٹیو ہے, یعنی کہ اس کی ویلیو نہیں ہے, لیکن کیونکہ انویسٹر آ گیا ہے تو انویسٹر کو سامنے رکھتے ہوئے آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا ہے اس چیز کی قیمت کو دیہڑی لگانے کے لیے. سو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں بھی نقصانات ہیں, کیونکہ چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے تو میں اس کی ویلیو بڑھاتا جاؤں تو الٹیمیٹلی جو مجھ سے خریدنے والا ہوگا اس کا تو نقصان ہوگا. اسی لیے ریل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں نے پیسے ضائع بھی کیے ہیں, ڈبا بھی دیے ہیں پیسے, انہوں نے ڈبو دیے ہیں انہوں نے پیسے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ اٹس آل ویری گڈ اینڈ ویری نائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے. پرسنلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انویسٹر, یہی میرا کویسچن تھا, ایز این انویسٹر آپ کی پورٹ فولیو میں نا 30% سے زائد پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے. وائی؟ بیکاز پراپرٹی کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو بزدل بنا دیتی ہے, وہ آپ کو نکارہ بنا دیتی ہے, وہ آپ کو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں ذہنی طور پہ نا فارغ کر دیتی ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو ایگزامپل دے بھی سکتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے دعوت دی ایک دن کہ پروفیسر, ان کی عمر تقریباً 40-42 سال عمر ہے, تو ان کی پراپرٹی کے والدین کی بہت زیادہ ایسیٹس لیے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا. ویل ٹو ڈو فیملی. تو جو والد صاحب تھے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا تھا, ان کی تقریباً 70 سال عمر تھی. یس. بیٹا جو ہے ان کا وہ 42 سال کا تھا, جو بیسیکلی بزنس میں ہیلپ کر رہا تھا, اور جو باقی ان کے بچے تھے. سو یہ ایک ٹپیکل فیملی پاکستان میں ہے. کیونکہ پراپرٹی میں ان کی اتنی زیادہ رینٹل انکم آ رہی تھی اور دوسری جگہوں سے آ رہی تھی, انہوں نے کوئی رسک کبھی نہیں لیا. انہوں نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, ابھی انہوں نے ٹرائی نہیں ماری. اب وہ بچہ جو ہے وہ 10 سے 20 سے 30 سے 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی, انہوں نے کہا یار پرویز میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. ان کو ایک ایپ بنانی تھی, یہ چند سال پرانی بات ہے.
تو میں نے جب ان کو کہا ہے کہ یہ ایپ میں آپ کو بنوا دوں گا، تقریباً اس کی کاسٹ ₹1,00,000 ہوگی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے، ان کے پاس اس وقت، یہ پرانی بات ہے، ₹70,00,000 کی گاڑی تھی اس ٹائم پہ 70 لاکھ کی گاڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹائم کے حساب سے کوئی 3 کروڑ. کریکٹ. لیکن وہ ₹1,00,000 کے ڈیسیجن نہیں لے سکے. اور میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس گئے، اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر پائے، کیونکہ والد صاحب کو ایپ اور اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تو بیبی بومر یا تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر سکے، اور وہ رسک ₹1,00,000 کا خود نہیں لے سکے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے یہ فیملیز کے اندر جہاں پہ رینٹل انکم آتی ہے ایکسیسولی، تو وہ اور کسی کام میں نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ میں 1/3 اس لیے کہہ رہا ہوں، 1/3 کا یہ ہے کہ آپ گزارا کر لیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. بٹ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، اور کچھ اور کرنے سے آپ بھاگ دوڑ کریں گے، آپ محنت کریں گے. آپ جب محنت اور بھاگ دوڑ کریں گے، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ لوگوں سے ملیں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ٹرائی کریں گے تو کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، ان سے آپ سیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکچوئل جو کمائی ہے آپ کی، وہ آپ کی لرننگ ہے. یس. اسی چیز کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار رنٹ آ رہا ہے نا، میں کیا فکر ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. بالکل. بیکاز الٹیمیٹلی 24 گھنٹے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کروں گا، بس جو میرے باپ نے بنایا وہی میں کھاتا رہوں گا. تو میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ ملتا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کو ضرورت پڑے، لیکن اپنے پاؤں کے اوپر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کھڑا ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. زندگی کا مزہ اسی میں ہے. یعنی کہ ایک بھاگ دوڑ لگی رہی ہوں نا زندگی میں، مزہ آتا ہے اس میں. کریکٹ. میں نے ایک یہ فنامنا دیکھا ہے نا ادھر پاکستان میں، جو آپ نے بات کی نا، بالکل لائک ایک کیس نہیں، میں نے آپ تو یہ اپنے اس کی بات کر رہے ہیں، میں نے کچھ ایسے کیس دیکھے نا کہ پیسہ لوگ لاتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ایک رینٹ آتا ہے، اور اس رینٹ پہ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ، اور ان اس چکر میں جو ہے نا وہ جو پراپرٹی پرائسز ہے وہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، رینٹل انکریز. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں شاید 2 سال پہلے آپ کو گھر کا ایک پورشن 50,000 میں مل جاتا تھا، اب وہ 2.5 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ جو رینٹ سیکنگ مافیا ہے یہاں پہ، کریکٹ. تو یہ بھی بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے، یو نو، فار دی اکانومی. سو جو میرا سوال ہے، یہ جو پیسوں کی جو سائیکالوجی ہے، یہ میں اس پہ بڑا انٹرسٹیڈ ہوں، اگر آپ اس پہ مجھے کچھ انپٹ دے سکیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. لائک پیسہ، میں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ یار میرے دماغ میں $2 بلین ہے، اس کو میں باہر کیسے نکالوں دماغ سے. سو یہ تھوڑی سائیکالوجی کے بارے میں بتائیں کہ عام بندہ، یونیورسٹی گریجویٹ آپ لے مین لے لیں، اس کو کیا سائیکالوجی سمجھنی چاہیے ان آرڈر ٹو ارن منی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کے نا مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں اور آپ آج اکتوبر 2023 میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اکتوبر 2021 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہاں، یا 2018 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یا 2010 میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیر از اے ٹائم اینڈ اے پلیس فار ایوری تھنگ. حالات اور واقعات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی آج کی ضروریات جو ہے اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. یس کریکٹ. آج سے 10 سال بعد آپ کے خیال میں آپ یہ کام کر رہے ہوں گے یا کچھ اور کر رہے ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. شاید اس سے بڑا، یا شاید یہی کام کریں گے شوق سے. لیکن چانسز آ کہ آپ کوئی نہ کوئی شاید اور بھی کام کر رہے ہوں گے، اور بھی کام کر رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے، یہ شوق ہے آپ کو، اور بھی کر سکیں گے. اسی طرح 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ شاید کچھ اور کر رہے تھے، آپ کی کچھ سوچ تھی. میرا دعویٰ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سب یہی ہے، اپنی سوچ سے نہیں آگے بڑھ سکتا. آپ نے $2 بلین کہا ہے نا، ادھر ہے نا، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس شاید 2 لاکھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آئی ڈونٹ مین ٹو بی ڈس ریسپیکٹفل، لیکن ایک مزدور ہے، اس کی سوچ کتنی حد تک ہوگی؟ اس کی سوچ ہوگی کہ یار میرے پاس اگر $50,000 آ جائے نا تو میں اپنے 2-4 مزدور رکھ کے ٹھیکے لینا شروع کر دوں، میں خوش ہوں. ہاں.
ایک بندے کو آپ 5 لاکھ روپیہ دیں گے تو اس کے خرچے بھی نہیں پورے ہوں گے. وہ کہے گا یار یہ کیا بات ہوئی. اسی طرح کچھ لوگ 50 لاکھ کماتے ہیں, مہینے کا شاید 5 کروڑ روپیہ بھی کماتے ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی. لیکن کیا یہ بات انہوں نے سوچی ہوئی تھی پہلے؟ کیونکہ میرا ماننا یا میرا کہنا یا میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ کر بھی نہیں سکتے. والٹ ڈزنی نے کہا تھا نا کہ اف یو کین ڈریم اٹ یو کین ڈو اٹ, بٹ اف یو کانٹ ڈریم اٹ یو کانٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کے حالات بدلتا نہیں جب تک انسان اپنی سوچ کو نہیں بدلتا. سوچ سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. میں یہ سوال اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب بچے کی بات ہے. اب بچہ جو ہے وہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے, 1 مہینے کا بھی ہوتا ہے, 1 سال کا بھی ہوتا ہے, 10 سال کا بھی ہوتا ہے, 15 سال, 20 سال, 25 سال. آپ کون سے بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی نیڈز اور ہیں, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی نیڈز بدلتی ہیں. تو آپ کا میرا جو جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جو شاید 18 یا 20 25 سال کی عمر کا ہو, ایسا ہی ہے, یس, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں. یس, سمپل ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کیا کوئی پیسے کما رہا ہے. اوکے, اگر وہ پیسے کما رہا ہے, اگر اسی بریکٹ میں ہے ایج وائز, اگر نہیں بھی ہے, لیٹ سپوز وہ 28 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے, تو اسٹڈی تو کرے نا وہ کر کیا رہا ہے. اوکے, اگر وہ جاب کر رہا ہے وہ ایک الگ روٹین ہے. صحیح ہے. اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. کیا اس نے گاڑیاں بیچ رہا ہے, کیا وہ پلاٹ بیچ رہا ہے, کیا وہ کوئی اور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ اس کو کاپی کریں گے تو یقیناً آپ کے ریزلٹس بھی اسی طرح کے ہوں گے. سو ان شارٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ خود کیا کر سکتے ہیں. مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ فائنڈ یور پرپس, فائنڈ یور پیشن. ڈھونڈے نا, آپ کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہوگی, اس کے اوپر آپ محنت کریں. پیسے آٹومیٹکلی, ریممبر منی از اے بائی پروڈکٹ آف واٹ یو لو ٹو ڈو. تو پیسے یعنی کہ آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے. وہ کہتے ہیں نا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو کہیں نہیں جائیں گے. لہٰذا آپ کو جو مزہ آتا ہے جس کام میں وہ آپ کام کرو گے. آپ سے بہتر وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. دنیا آپ کو پیسے دے گی اس کے لیے. پتہ تو کرو نا, پتہ تو کرو کہ وہ کیا کام ہے جو آپ اچھے سے کر سکتے ہو. کریکٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ یو ڈو اٹ بائی اسٹڈنگ, ڈو اٹ بائی لرننگ. آج کل میں پھر عرض کروں گا, آج کل تو بہت آسان ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, وغیرہ وغیرہ. ان میں سے آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ نکلے گی, جو ڈالیں گے وہی نکلے گی. صحیح ہے. سو وہ لوگ جو وہ کر رہے ہیں جو وہ ان کو پسند نہیں بٹ مجبوراً کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس دیں گے؟ جو پسند نہیں کر رہے. How was the chai by the way? Very nice, beautiful, very nice, excellent. یعنی کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو مزہ نہیں آ رہا کر رہے ہیں بٹ مجبوراً کر رہے ہیں لگے میں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں سے تقریباً 87% لوگ جو ہیں وہ اپنے جاب سے ناخوش ہیں. 87% لوگ, 85, 86, 87, 87, یس, 87% لوگ اپنے جاب سے ناخوش ہیں. یہ امریکہ کی بات ہے. اور آپ سوچ سکتے ہو کہ امریکہ کی ورک انوائرمنٹ شاید پاکستان سے بہتر ہو. پیپل, یس. وہاں پہ مختلف بینیفٹ, ہیلتھ بینیفٹس اور پینشنز اور انوائرمنٹ اور ہیومن رائٹس اور امپلائی رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. وہاں پہ ایسا ہے, دیکھو لوگ کیوں کام کر رہے ہیں, یہ انفارچونیٹلی یہی ہے کہ وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل مینجمنٹ کو نہیں سمجھتے. انہوں نے دنیا کو ایک قسم کا دیکھا ہے, ان کا سوشل پریشر ہے. ہوتا کیا ہے, بچہ گریجویٹ ہوتا ہے, اس نے ڈگری کی ہوتی ہے, جس ڈگری میں اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہوتا. ڈگری وہ کیوں کی ہوئی ہے؟ ماں باپ کے کہنے پہ. ماں باپ کے کہنے پہ, یا مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹرینڈ ہے آج کل, یہ زیادہ چلتا ہے. یا چاچے کا لڑکا آلریڈی وہ ڈگری کر کے زیادہ سیلری لے رہا ہے تو آپ بھی کرو, آپ کو بھی زیادہ. شرم آنی چاہیے یار. دیکھو اپنے بھتیجے کو, بھائی کو, کزن کو, وہ بینک میں نوکری کر رہا ہے, اس کے تو رشتے بھی آ رہے ہیں. تمہارے لیے تو کوئی گھر پہ رشتہ بھی نہیں لے کر پوچھتا. ایسا ہے نا, سوسائٹی کے پریشرز ہیں. تو وہ نوجوان ہمارا بیچارہ
یا بیچاری جو ہے ان کو پھر مجبوری کے طور سوسائٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی ڈگری کرتے ہیں یا ایسی جاب کرتے ہیں جو ان کو نہیں پسند نہیں ہے. اچھا نوکری آ گئی, مہینے بعد تنخواہ بھی مل گئی, چلو یار بڑی اچھی بات ہے, مبارک ہو, تنخواہ پہلی تنخواہ بھی ملی گئی, اور اس میں پھر کہتے ہیں آؤ ٹریٹ بھی کھلاؤ. ہاں ٹریٹ بھی کھلاؤ, پھر والدہ کو بھی دو, اچھی بات ہے, یہ ہمارے کلچر کی اچھی بات ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تو آپ کی تنخواہ جو آپ نے کمائی ہے وہ ساری خرچ ہو گئی ہے, 10 تاریخ میں خرچ ہو جاتی ہے. پھر آپ اگلے مہینے کا تنخواہ کے انتظار کریں گے, پھر کوئی اور خرچے آ جائیں گے, پھر ظاہر ہے آپ کی شادی کرنی ہے, خرچے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, آپ کو گاڑی بھی لینی ہے, آپ کی اب چلو اب آمدنی اب کماؤ پتر ہے تو اس کو تو بجلی کا بل بھی جمع کرانا ہوتا ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ وہ ایک ریٹ ریس میں نا گھس جاتا ہے, اس نے اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے. سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتے ہیں, 3 سال گزر جاتے ہیں, اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, ایک آدھ ننا بھی ہے, بچہ بھی ہے گھر پہ, اس کا دودھ بھی لانا ہے, اس کی نیپیز بھی لانی ہے. تو یہ خرچے جو ہیں یہ آپ کو ٹریپ کر دیتے ہیں. یہ خرچے کہاں سے آئیں گے؟ اسی جاب سے. تو وہ مجبوری کے طور پہ جاب بندہ کرتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر ان کو مزہ نہیں آتا, لیکن اس میں مزہ نہ آنے کے باوجود بھی وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے. وہ کہتے ہیں نا نوکری کرنی تو نخرا کی. سو یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. اینڈ انفارچونیٹلی جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ بھی اسی ماحول میں ہیں. یس وہ بھی, وہ جو نیگیٹو انرجیز آتی ہیں نا, نیگیٹو انرجیز آتی ہیں. آپ جاتے ہیں آفس میں, آپ کو مزہ نہیں آتا, آپ خوش نہیں ہیں, آپ سروس بھی بری دیں گے. اگر میں خوش نہیں ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں, تو میں آپ کو سروس کیا دوں گا؟ یس اسی طرح کی دوں گا نا جو میری اپنی فیلنگز ہیں. یس گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یس سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے, اور اس کو ہمیں بدلنے کی ظاہر ضرورت بھی ہے, لیکن ایسی ضرورت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے بچوں کو, ہمیں تھوڑا سا ان کو سہارا دینا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بیٹے ٹرائی کر لو. آپ ایسا کرو نا, 4 سال ہو گئے نا ڈگری کرتے ہوئے, اس سے پہلے بھی 8-10 سال ہو گئے آپ کو پڑھائی کرتے ہوئے, تو آپ 1-2 سال ٹرائی کر لو نا. گو آؤٹ دیئر, ٹرائی وٹ ایور یو وانٹ ٹو, میک مسٹیکس, ایکسپیریمنٹ. کیا ہو جائے گا, کتنا نقصان ہو جائے گا. اس عمر میں آپ کا نقصان بھی تو کمپیریٹیولی کم ہوگا نا. یس یو ہیو نو ریئل لائبلٹیز. ابھی شاید شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ کے خرچے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ کرنا چاہیے, انلیس یو نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم نے 87% کی بات کی ہے, اس کا مطلب ہے 13% لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. اور میرے خیال سے وہ جو 87% لوگ جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ یہ 13% لوگ ہیں. کریکٹ, ایسا ہی ہے. کریکٹ. تو یہ آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کیوں خوش ہیں, وہ کیوں مطمئن ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی کاپی کر لینا چاہیے اگر ہم نے وہی راستہ اپنانا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ کسی کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی وہ کام کر لینا چاہیے. سو یہ ہم ایک بحث سنتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, میٹرکس والا, کہ اس سے نکلو. آئی تھنک جو آپ نے جتنا ابھی ایکسپلین کیا سارا, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, ریلیونٹ ہے بہت زیادہ. تو ہم ایک ڈبیٹ جو سنتے ہیں کہ میٹرکس ہے, ہم سب پسے ہوئے اس کے اندر, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے یہ جو پوری کانورزیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے, کہ اس میں کتنی ریلیونسی ہے, کیا حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ میں یہ دیکھو, میٹرکس کا میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک آپ کام سمجھ لیں ایک سائیکل ہے, اس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سائیکل کیا ہے؟ صبح اٹھو, کام پہ جاؤ, شام کو واپس آؤ, کھانا کھاؤ, سو جاؤ, پھر دوسرے دن یہی کرو. اینڈ آف دا منتھ تنخواہ لو, خرچے کرو, کرایہ دو, بجلی کا بل دو, بچوں کے خرچے کرو, کوئی پیسے نہیں بچتے, واپس بیک ٹو اسکوائر ون. سو میرے خیال میں کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی نا, کہ بندہ چل کہے کہ یار چلو میں یہ اور کام سیکھ رہا ہوں, میں کل سے آج کے دن میں بہتر ہوں. ایسا نہیں ہوتا جنرلی اسپیکنگ. سو آئی تھنک کہ لوگوں کو اس جو آپ میٹرکس کہہ رہے ہیں یا سائیکل جس کو میں کہہ رہا ہوں, اسے نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس میں نکلنے کی کیا راستے ہیں؟ گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے نا, تو آپ دیں ایک لیٹ سپوز 50-60-100 کلومیٹر کے حساب سے چل رہی ہے, تو چلتی گاڑی سے آپ چھلانگ نہیں لگاتے, آپ پہلے اس گاڑی کو روکتے ہیں آرام سے, پھر اترتے ہیں اور پھر کچھ اور کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گاڑی ہے
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور اپنے آپ کو نا کیا کہتے ہیں تلاش کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ اگر نوکری کر بھی رہے ہیں نا تو 8 گھنٹے کریں گے نا, باقی 16 گھنٹے کیا کریں گے؟ ہے 16 گھنٹے ساتھ. ہاں 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں, لاسٹ میں نے چیک کیا تھا. آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. تو 8 گھنٹے نوکری کر رہے ہیں نا, تو 8 گھنٹے سو رہے ہوں گے, 16 یہ ہو گئے, 8 بج گئے آپ کے پاس. ہاں تو ان 8 گھنٹوں میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں پھر عرض کروں گا نا, یہ دیکھیں نا یہ کیسے بنے ہیں, جو لوگ بنے ہیں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بنایا ہے. اور ان ہسٹری میں جائیں تو شاید ان کے پاس جو آج آپ کے پاس ریسورسز ہیں شاید وہ ان کے پاس نہیں تھے. اسٹیو جابس جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں گرداو انڈین جو ٹیمپل ہے وہاں پہ چیریٹی کا کھانا کھاتا تھا, بس پہ بیٹھ کے جاتا تھا. اس طرح بے تحاشا اگزامپلز ہیں, وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. سو آپ اگر اپنے طور پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے. یس آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پلان بنائیں نا. اور یہ پلان ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کا, مہینے کا یا سال کا ہو سکتا ہے یہ 4 سال کا ہو, 5 سال کا ہو, 3 سال کا ہو. سو رائٹ ناؤ آر یو یور سیلف آؤٹ آف دس میٹرک سسٹم؟ آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کر رہے ہیں کہیں پہ, آپ کو کیا لگتا ہے اباؤٹ یور سیلف؟ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیونکہ ایکنالج تو کیا ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میٹرکس میں تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی جو شاید بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی تو گزارنی ہے نا. میں نے ریٹائرمنٹ لی تھی چند سال پہلے, لیکن وہ سوٹ نہیں کی مجھے, بے چینی تھی, کیڑا ہے کام کرنے کا. تو وہ مثال میں آپ کو دوں گا کہ صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں, فرض کریں 8 نہیں تو 9 بجے کریں گے, 9 بجے نہیں تو 10 بجے کریں گے. ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ کے پاس 10-12 گھنٹے تو ہوں گے نا, اس میں کیا کریں گے؟ اور اگر آپ اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. یس, فزیکلی اینڈ مینٹلی. لہٰذا اب آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں آپ کو کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہیے جس میں آپ, میرے خیال کے مطابق جو میری کوشش ہے, آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں, ان کو گرو کر سکیں, سوسائٹی کو گرو کر سکیں, بہتری لا سکیں. اور اسی میں آپ خود بھی 2 چیزیں ہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے اور 2-4 پیسے بھی مل جاتے ہیں. اگین بائی پروڈکٹ. یا سو آپ این آئی سی چھوڑنے کے بعد واٹ آر یور مصروفیات دیز ڈیز؟ مصروفیت یہ ہے اپارٹ فرام یوگا. That reminds me. بیسکلی میں نے سوچا تھا کہ 2-3 کام جو میں این آئی سی میں نہیں کر سکتا تھا وہ مجھے کرنے چاہیے. اور این آئی سی بائی دا وے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اٹ واز ون آف مائی لائفس بیسٹ ایکسپیرینسز. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ, الحمد للہ. مجھے بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور لوگوں نے مجھے بہت سہارا دیا, سپورٹ کیا ہے. اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, اس میں پرائیویٹ ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے بھی, فیملی کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, بیرون ملک پاکستانیوں سے. تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت مجھے سہارا بھی دیا, سپورٹ بھی کیا, اور مزہ بھی آیا کام کرنا. مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور بہت سارا لوگوں سے ملاقات کرنے کے بھی موقع ملا. تو لہٰذا میں یہ تو کہنا چاہوں گا کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. 7 سال ہو چکے تھے, میری عمر ایسی ہے کہ میں 7 سال مزید اس چیز کو نہیں دینا چاہ رہا تھا. میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, بیرون ملک رہتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں. ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ میرے اپنے اسٹارٹ اپس تھے جو میری پیشن تھا, میرے اپنے بچوں کی طرح تھے. میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, آئی بلیو ان دیم کہ وہ شاید بڑی $100 ملین کمپنیز بن سکتی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے, لیکن میں ان کو توجہ نہیں دے سکتا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اپنا کام کے اوپر فوکس کروں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں نا تھوڑا سا اسپریچول, ہیلتھ وائز بیلنس رکھنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ جسم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, وہ چیز نہیں رہی نا جوانی میں جو آپ کر سکتے ہیں. سو الحمد للہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اٹس جسٹ بین 2 months ناؤ این آئی سی کو بند ہوئے ہوئے, لیکن مجھے این آئی سی بند ہو گیا. جی شٹ ڈاؤن فار دا ٹائم بھی اسلام آباد میں. ہاں اچھا.
وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, پیپرا کے رولز ہوتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں 2-4 مہینے لگیں گے ان کو دوبارہ ریٹینڈر کرنے کے لیے. لیکن NIC کے بعد جو ہے مجھے ابھی صرف 2 ماہ ہوئے, میں یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہا تھا, سپتمبر اور اکتوبر, اور اس میں ماشاء اللہ الحمدللہ میری امید سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیا ہے. صحیح ہے. آن آل 3 فرنٹس. بچوں سے بھی مل کے آئے ہوں, ان کے ساتھ بھی ٹائم گزرا. مجھے اپنے اسٹارٹ اپس کے اوپر مجھے بہت پروگریس ماشاء اللہ ہوئی ہے. پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور اسٹارٹ اپ ایز ویل. اور تیسرا جو بیلنس ہے لائف کا, اس پہ بھی میرا وزن بھی بہت اچھا ہو گیا ہے, میرا کھانا بھی سیٹ ہو گیا, آپ کا ماشاء اللہ فیس بھی گلو کر رہا ہے, اور یوگا بھی کرنے کا موقع مجھے مل گیا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی الحمدللہ ان دیٹ سینس. ویری نائس. جہاں تک اسٹارٹ اپس کی بات ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں انفارچونیٹلی نہیں جا سکوں گا, بٹ میرا جو کیونکہ بیک گراؤنڈ ہے ٹیلی کمیونیکیشنس کے اندر, موبائل کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے یہ موبائل فون ہے, اس کے سلسلے میں, تو اس میں ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں, اور بڑے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بیرون ملک کے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح فن ٹیک جو ہے اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا اسٹارٹ اپ ہے گو پے کے نام سے, جو پاکستانی نوجوان بچے ہیں ان کے اوپر فوکسڈ ہے کہ ہم جہاں پہ کیش استعمال کرتے ہیں, والدین پاکٹ منی کیش کی صورت میں دیتے ہیں, ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل پیمنٹس والیٹ کے تھرو ان کو پیسے ٹرانسفر کریں انسٹیڈ آف کیش دینا. کیش میں پرابلم یہ ہے کہ کیش چوری بھی ہو سکتی ہے, بچے اغوا بھی ہو سکتے ہیں, والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں. بڑے بچے جو ہیں 18-19 سال کے, وہ شاید ڈرگز بھی لے رہے ہیں. سو دیر از نو مانیٹرنگ بائی دا پیرنٹس. تو یہ کس طرح سے, مطلب میں نے بچے کو پیسے دینے تو کس طرح سے دوں گا ان کے پاس؟ اس میں بیسکلی ایک ایپ ہوگی اور ایک کارڈ ہوگا. سو ظاہر ہے آج کل کے جو بچے بھی ہیں اسپیشلی اس SEC کلاس میں, ان کے پاس موبائل ہے. وہ بچے جو ہیں وہ اس موبائل والیٹ کے اندر, لیٹ سپوز آپ بجائے کیش دینے کی آپ نے ان کو 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ ٹرانسفر کر دیا. اب وہ خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر, جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ والیٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ساتھ میں ATM کارڈ ہے, اگر انہیں کیش نکالنا ہے تو آپ کے پاس کنٹرول ہے کہ روز کے وہ 1,000 روپے سے زیادہ نہیں نکال سکتے مثال کے طور پہ, یا ٹوٹل 3,000 سے زیادہ نہیں نکال سکتے. اس کارڈ کا کنٹرول پیرنٹس کے پاس ہوگا. پیرنٹس کے پاس ہے. نائس. یہ پہلا ویری ویری انوویٹیو, لائک فرسٹ ٹائم. آئی ہوپ کہ ہماری جو کمپٹیشن ہے وہ آپ کے ذریعے دیکھ نہ رہی ہو, تاکہ وہ ہم سے پہلے نہ کر لیں. لیکن دس از اندر ایگزامپل. اور اسی طرح بہت ساری اور سروسز ہیں جو ہم یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر مسائل کیا ہیں, اور پھر اس مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو حل کر سکیں. اور اس حل کرنے سے لوگوں کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں, لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا 2-4 پیسے بھی کما لیتے ہیں. بائی پروڈکٹ اگین. تو ایک آپ کا گو پے ہے, اور دوسرا پھر کبھی آپ جب وہ لانچ ہوگا یا پھر وہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے, رائٹ؟ انشاءاللہ. اوکے. سو ہم آئی تھنک آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا. آپ کا 3:30 بجے کلاس ہے, رائٹ, آپ کے یوگا کی؟ 5 بجے ہے, لیکن میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر وہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. سو میرا ایک آخری کویشچن ہے, اینڈ دیٹ از کہ ایک میرے مثال کے طور پہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے, کوئی اپنی کوئی مطلب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. کون سی وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ آفن لوگ جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے اس ایریا میں, اور وہ فیلئر کا ایک کاز بنتا ہے؟ اس میں نا اگین 90% اسٹارٹ اپس جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں, ایون ان ڈیولپڈ کنٹریز. اور فیلئر کا جو ریزن ہے یا وجوہات ہیں وہ ایک نہیں ہے. اس میں آئیڈیا, اس آئیڈیا کے اوپر ریسرچ, اس آئیڈیا کے اوپر پلاننگ, ٹیم کی کمپوزیشن جو ہے اس میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں. اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس میں پیسے جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. دیر آر مینی reasons. ان فیکٹ ہمارا جو ایک اسٹارٹ اپ ہی سمجھ لیں, ایڈونچر اسٹوڈیو کے نام سے ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس, اٹس اے اسٹارٹ اپ ٹو ہیلپ ادر اسٹارٹ اپس ٹو اسٹارٹ اپ. سو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کا آئیڈیا ہے, ہوتا نارملی کیا ہے کہ ایک شخص نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایک ایریا میں, لائک فار ایگزامپل IT کے اندر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, یا مارکیٹنگ کے اندر اسٹرانگ ہوتے ہیں, یا فائنینس کے اندر, یا لیگل کے اندر, یا ایڈمن کے اندر, یا کسی نہ کسی ایریا آف اسٹرینتھ ہوتی ہے.
لیکن اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنانے میں نا یو ہیو ٹو بی سکسیزفل اینڈ اسٹرانگ ان 4 ایریاز. اوکے. سو وہ جو باقی 4 ایریاز جو ہیں نا وہ شاید کمزور ہیں ان میں, اس میں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے اگر ہمارے پاس ہو, فنڈنگ ہو تو ہم کام کر لیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فنڈنگ کے بعد مسائل ایسے شروع ہو گئے ہیں جو پہلے بھی نہیں تھے. اچھا. یس, آپس میں فنڈنگ کا ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمز ہو جاتی ہیں, اب پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ پیسے دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کدھر گئے ہیں, کہاں خرچ کیے ہیں, کیوں خرچ کیے ہیں, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں تو آپ جس طرح مرضی خرچ کریں گے. پھر یہ ہے کہ وہ رزلٹ مانگتے ہیں, کہتے ہیں جلدی رزلٹ دو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پولٹری فارم کا جو چکن ہے وہ 40 دن کے اندر انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے, جبکہ نیچرلی وہ اتنا نہیں تیار ہو سکتا. سو دے آر پشڈ نا فور دیئر پروفیٹیبلٹی. میں نے پیسے دیے ہیں, مجھے پیسوں کی ریٹرن چاہیے. سو ہمارا جو ایڈونچر اسٹوڈیو ہے اس کو ہم نے بنایا اسی لیے تھا تاکہ ہم اسٹارٹ اپس کے جو چیلنجز ہیں جو ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں, بیرون ملک میں دیکھے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے ہم بہت سارے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, بیرون ملک میں. بہت سارے یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں ویئر ایور دے نیڈ ہیلپ. اوکے. اینڈ دیر آل ڈفرنٹ. کسی کو فار ایگزامپل مینٹورنگ چاہیے, کسی کو نیٹ ورک چاہیے, کسی کو فائنینس چاہیے, کسی کو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے. تو وہ کسٹمائز ہوتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق. تو جو آپ نے 4 ایریاز کی بات کی, واٹ آر دوز 4 ایریاز؟ سو جنرلی اسپیکنگ آپ کے پاس نا ایک فار ایگزامپل آئیڈیا تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جسٹ بیکاز میرا آئیڈیا ہے, مجھے تو اچھا لگتا ہے, کیا وہ دنیا کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از اے پروسیس نون ایز آئیڈیا ویلیڈیشن. آئیڈیا ویلیڈیشن. اوکے. کہ کیا یہ آئیڈیا جو ہے میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ایک پروسیس ہے, وہ آئیڈیا ویلیڈیشن ہم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں پھر؟ مارکیٹ ریسرچ, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی فیلڈ کے اندر, کیا کسی اور نے کیا ہے یورپ میں, یو ایس میں, بیرون ملک میں, پڑوس ملک میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوکے. پھر ہم نے دیکھنا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے کلچر میں اندر فٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے ان اپروپریٹ ہیں ایون ان آر کلچر. مارکیٹ شاید ہو لیکن اٹس جسٹ ناٹ ڈو. تو ایک تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو کیسے بنائیں گے. لیٹ سپوز یو ہیو این آئیڈیا فار ڈیولپنگ سم ایپ. ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں کسی نہ کسی صورت میں تو ہوگی نا. یس. سو وہ ٹیکنالوجی جو ہے, کیا آپ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ نہیں. آئی مین اف یو ار ٹیکنالوجی پرسن, یو اسٹڈیڈ IT ٹیکنالوجی, تو چانسز آ کہ آپ کو تھوڑا بہت آتا ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے. لیٹس اسیوم کہ آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے, لیکن باقی اس کی جو پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہے, اس کی وٹ وی سے گو ٹو مارکیٹ ہے, اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے, اس کی ویب سائٹ بنانا جو ہے, اس کا کنزیومر انگیجمنٹ کیا ہے, اس کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے, یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی. سو دیز آر آل ڈفرنٹ ایریاز. سو اندر ایریا از فار ایگزامپل یور گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی. GTM جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پروڈکٹ تو بنا لیا, اب اس کو مارکیٹ میں کیسے لائیں گے, کیا ذریعے, کیا طریقہ کار ہے. مارکیٹ میں کیسے لینا ہے, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, دونوں. اوکے. الگ ہیں یہ چیزیں. اچھا. ہاں. ایک مثال کے طور پہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے بنا لیا ہے, اب اس کو مارکیٹ کے اندر میں نے کیسے لے کر آنا ہے. اوکے. اور پھر اس کو اویئرنیس مارکیٹنگ کی, اس کی ڈیمانڈ کیسے کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, I get that. اب مثال کے طور پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا یار میں ڈی واٹسن کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر لوں گا, ان کی دکانوں پہ یہ رکھوا دوں گا. صحیح ہے. یہ تو GTM ہو گیا نا وہاں پہ. صحیح ہے. بٹ اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ ہوگی, سوشل میڈیا کے ذریعے, شاید میں TV اس کے کی ذریعے, بینیفٹس دکھاؤں گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین آف کورس فائنینسنگ ہے. فائنینسنگ یہ ہے کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے, اور اگر پیسے آتے بھی ہیں تو اس کو اسٹرکچر کیسے کیا جاتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے, مجھے کہتا ہے یار میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں, تو آپ 90% کمپنی میرے نام لکھ دو. اچھا. ایسا بھی ہوتا ہے. نائس. اس اسٹرکچرنگ 90 ہونا چاہیے یا 9 ہونا چاہیے, اور اس کو کیسے آپ ایڈجسٹ کریں گے. پھر یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے, ایکچوئل کاسٹ کیا, آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کاسٹ ان کی کیا ہوتی ہے. صحیح ہے.
रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपकी यूटिलिटीज़ की, ये सारी कॉस्ट है ना. कस्टमर के हाथ तक जाने तक कितना कॉस्ट आता है सारी चीज़ें. करेक्ट. और फिर ये है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए. अच्छा, कॉस्ट प्लस होना चाहिए, यस, या मार्केट के साथ होना चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, प्रीमियम पोजीशनिंग होनी चाहिए, या लो प्राइस होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना, अब मिसाल के तौर पे एक आईटी का इंजीनियर है, उसको क्या पता होगा कि मार्केटिंग की प्राइस पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने काम में बहुत अच्छा होगा, ये उसकी डोमेन ही नहीं है ना. डोमेन नहीं है. तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था ये 4-5 डिफरेंट डोमेन्स जो हैं इसमें आपको अच्छा होना चाहिए. यस. एंड इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनीबडी टू बी स्ट्रांग इन ऑल एरियाज. कुछ लोग हैं, आई एग्री, 2 एरियाज में भी मजबूत होते हैं, होंगे, ठीक है ना, लेकिन 4 में आज तक मुझे बहुत कम लोग मिले ना होने के बराबर. वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी, वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी. लाइक 4 चीज़ें, हम तो काम स्टार्ट करते हैं बस एक ही छोटा कारोबार हो बड़ा कारोबार, एक ही वो नहीं होता, एक ही बंदा बिठा के कि भाई इसी ने सब चलाना है, ये सब कुछ है. हमारे आपने देखा होगा ना दुकानों पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एक ही चाचा बैठा हुआ है, एक निहारी है बड़ी मशहूर कराची में, उसमें आप आज भी देखें वही चाचा बैठ के पैसे गिन रहा होता है टेबल पे. सो या ये बात दुरुस्त है. मैं भी जानता हूँ. मोबाइल के हवाले से मैं बताता हूँ. एक बंदा है, लाहौर में होते थे, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले मोबाइल बेचने वाले थे. तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ना दराज रखा हुआ था. तो जब कस्टमर आता था ना, वो दराज खोलते थे तो 4-5 फ़ोन आपके सामने रखते थे, उनको कहते थे ये इतने का, इतने का, इतने का, इतने का, तो ये आप ख़रीद लें. ठीक है. तो फिर वो जब गाहक चला जाता था वो उठा के वापस दराज में रखते थे, और चाबी अपने पास रखते थे. ये एक पुरानी बात है. मैं आपको ये है, होता है अभी भी. सदर आप जाएं कराची के, इधर पिंडी जाएंगे तो वो शायद आज के वहीं बैठे हुए हैं, वो एक्सपैंड नहीं कर पाए. यस. उसके बाद लोग आए हैं जिनकी दुकानें जो हैं 8, 10, 20, 25 दुकानें हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम बनाई है, लोग बनाए हैं, सेल्स में ट्रस्ट किया है. जाहिर है उसमें नुकसानात भी होंगे, एक्सपेंशन, लेकिन अल्टीमेटली उनका फ़ायदा ये हुआ कि आज उनकी 10, 15, 20 दुकानें हैं पूरे पाकिस्तान में. यस यस यस. और जाहिर है एक दुकानदार कितना कमा रहा होगा और 20 दुकानों वाला कितना कमा रहा होगा, जाहिर है फ़र्क है ना. अगर ये 10,000 कमाते हैं महीने का, वो 2,000 भी कमा रहे तो उसकी 20 दुकान है, वो इससे अल्टीमेटली डबल ही कमा रहा है. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच परवेज साहब. इज देयर इज एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी मिस्ड एंड वी शुड डेफिनेटली डिस्कस? तो आई वुड लाइक टू. नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना पाकिस्तान की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता वगैरह वगैरह. तो इस पे मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि बाहर भी कोई इतने हालात अच्छे नहीं हैं. यस. हम लोग कहते हैं ना द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन ऐसा नहीं है. द ग्रास इज़ ग्रीनर जहाँ पे भी आप उस पे ऊपर मेहनत करेंगे, जहाँ पे भी आप उसको पानी और खाद देंगे. तो मैं समझता हूँ कि बाहर जाना चाहिए, और शायद लोग जा भी रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है. हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, ओवर सप्लाई है, मैं कहूँगा वो है लोगों की. फॉरेन रिजर्व्स बेचते हैं वहाँ से. तो अगर वहाँ यहाँ से चंद लोग चले भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे रिपोर्ट्स में आता है कि 7 लाख लोग या 9 लाख लोग चले गए हैं, इट डजेंट मैटर, इट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन. 0.5% भी नहीं बनता, 0.5 वाकई में. और अगर ये लोग चले भी जाते हैं तो हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि वो हमें फॉरेन करेंसी भेजेंगे, ठीक है, और डोमेन एक्सपर्ट्स बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, वापस भी लेकर आएंगे वगैरह वगैरह. तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे पाकिस्तान के लिए. सो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम जो आप बाहर जाके मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो यहाँ पे करें. और इसमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यार कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे काम करने. वैसे मेरा भी एक सवाल यही ज़हन में कि यहाँ टैक्सी चलाने में वहाँ टैक्सी चलाने में कितना फ़र्क है. हाँ, और अगर आप देखें तो चंद नाम हमने जैसे पहले भी लिए थे, ज़मीन के, पाक व्हील्स के, घराना के, इस तरह बहुत सारे और भी हैं हमारे हीरोज़ हैं माशाल्लाह. तो वो भी इसी सिचुएशन में, इसी मुल्क में, इसी हालात में, इसी पॉलिटिकल सिचुएशन में उन्होंने भी तरक्की की है. तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये हमें ज़रूर पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. और अगर आप फ़र्ज़ करें ट्राई करने के बाद नहीं समझते तो फिर आप जाएं, लेकिन ट्राई किए बग़ैर कहना कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादती है. दूसरी बात यह है कि अच्छा ठीक है कैसे करें, तो इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, और ये आपके जो व्यूअर्स हैं इसको गूगल करें, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और इफेक्चुएशन थ्योरी.
یہ کیا کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اور ماضی میں جن لوگوں نے کیا ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف اور صرف 3-4 چیزوں کے ساتھ کام کیا ہے. what you know, who you know, what you have. تو ہم پریکٹیشنرز ہیں, یعنی کہ ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بنائیں. اس کے کورسز ہیں, اس کا طریقہ کار ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بھلے نوکری کرنا چاہیں تو آپ کو نوکری کے چانسز زیادہ بہتر ہوں گے. ہم نے کیا ہے ماشاءاللہ, 100 سے زائد لوگ اس پروگرام سے گزر چکے ہیں. صحیح ہے. اور 100% کو جاب مل گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہیں, انجینئر بننا چاہیں, وکیل بننا چاہیں, اکاؤنٹنٹ بننا چاہیں, تو یہ نظریہ جو ہے, یہ ذہن کا نظریہ آپ کو بہتر ڈاکٹر, وکیل وغیرہ بنائے گا. یس. اینڈ لاسٹلی, اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے آج یا فیوچر میں, یعنی کہ آج آپ ملازمت کر رہے ہیں لیکن آپ جاب چھوڑ نہیں سکتے, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جاب نہیں چھوڑنا. میں خود کہتا ہوں جاب نہیں چھوڑنا. جاب میں رہتے ہوئے آپ 8 گھنٹے ان کو دیں, حلال کریں, اور پھر آپ اپنے آپ کو دن میں 1 گھنٹہ دیں. آپ 1 گھنٹہ دیں گے ہر دن تو ہفتے میں آپ کو 5-6 گھنٹے, مہینے میں آپ کو 25 گھنٹے, اور سال کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 300 گھنٹے کے قریب بنتا ہے. الاٹ. ٹھیک ہے. ان 300 گھنٹوں میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وقت تو ویسے بھی گزر جائے گا, 2023 میں ہے, 2023 بھی ختم ہو جائے گا, 2024 بھی ختم ہو جائے گا, 2025 بھی ختم ہو جائے گا. ٹائم فلائز. لیکن آپ نے کیا حاصل کیا, اس کے لیے آج کا دن ہے, آج کا قدم ہے. یعنی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں, رات کو سونے سے پہلے آپ یہ طے کر لیں اور لکھ لیں کاغذ کے اوپر, شیشے کے اوپر, دل کے اوپر, کہ یار آج میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے. میں نے اپنے آپ کو, دنیا کو تو میں بہت کچھ دے رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو اپنے کام کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ دینا ہے. اور اگر اس کے اوپر وہ عمل کریں گے, کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ, یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں, گوگل پہ اویلیبل ہے, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فری لانسرز ہیں پاکستان میں, جو یہاں جیسے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے کنٹریز نے کچھ ویزاز نکالے ہیں, نومیڈ ویزاز, فری لانسر ویزاز. دبئی دے رہا ہے, پرتگال دے رہا ہے, مالٹا دے رہا ہے, اس طرح کی کنٹریز. اور یہاں سے دڑا دڑ جو لوگ جو کام کر رہے تھے یہاں پہ, جو $3,000 پر منتھ کما رہے ہیں, اور یہ ایک اچھا ایک ایڈ اپ ہے ٹو دا اکانومی آف پاکستان. ان ویزاز کے وجہ سے بہت سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ تھا جو کہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. یہ چیز خیر میں آپ کی اس بات کے ساتھ تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں بولوں کسی پوڈ کاسٹ میں, لیکن اپارچونیٹی ملی آپ کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے نقصان مل رہا ہے آلریڈی ہماری اکانومی کے. بچے جا رہے ہیں تو اٹ از اے ڈیمیج ٹو دی اکانومی. تو میرے خیال سے کہ ہمیں اب پتہ نہیں کون سن رہا ہے, کون کرے گا اس کو, حکومت میں بیٹھے لوگ یا, بٹ یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے. سو تھینک یو سو مچ پرویز صاحب آپ کا. یو ویلکم. میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو, کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. زیرو. آپ کیوں حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ آپ کیوں کسی اور ادارے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن کچھ رکھتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ میری ناکامی کی وجہ حکومت ہے, یا میرا تعلیمی ادارہ ہے, یا میرے پیرنٹس ہیں, میری سوسائٹی ہے, میرے ٹریڈیشنز ہیں. یس آئی ایگری سم واٹ دے آر رسپانسبل فار یور فیلئرز, بٹ 100% تو بالکل بھی نہیں. خود ہی کو کر بلند دیتا. یہ تو ہو سکتا ہے. 100% تو بالکل بھی نہیں. آئی تھنک ایک بہت بڑا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس میں حکومت اور ان کا ہے, مگر آئی تھنک ایوری تھنگ, وہ آپ کی بات نا کہ سب ادھر ہے. کریکٹ. یس. تھینک یو سو مچ پرویز صاحب, بہت مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ان کا جو وہ اسٹارٹ اپ جو یہ بھی لانچ کریں گے آفیشیلی, تو پھر ایک اور ہم کریں گے ایپیسوڈ, پر اس میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. یو ویلکم.